بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی کی طاقت کے عنوان سے نہج البلاغہ سے کچھ فرامین امام پیش کرنے ہیں۔ امیر المومنین نے اپنے کلام نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے زبان کے خطرات سے آگاہ کیا ہے۔ کلمہ نمبر 60 میں جناب امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زبان ایک درندہ ہے، اگر آپ اس کو کھلا چھوڑو گے تو یہ آپ کو چیر پھاڑ کھائے گا۔ اب یہ دیکھیے، دوسروں کو تو چیر پھاڑ کھاتا ہی ہے زبان۔ میں نے کہیں ویڈیو ایک ہے، ہماری زبان ایک خنجر کا کام کرتا ہے، اور ہم نے اس ویڈیو کا عنوان دیا ہے زخم زبان۔ یہ مشہور جملہ ہے، اور وہاں ہم نے عرض کیا کہ نقصانات زبان کیا ہیں، ان کو دہرانا نہیں چاہتے۔ بس اس کلمہ نمبر 60 کو ذہن میں رکھیے کہ جب یہ خود انسان کو چیر پھاڑ کھاتا ہے تو دوسروں کے لیے یہ کتنا نقصان دہ ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا چھوٹا سا عضو جو ڈائریکٹ اس کا حملہ دل پر ہوتا ہے اور کتنوں کے دلوں کو یہ رلا دیتا ہے۔ لہٰذا پہلی طاقت جو خاموشی کی ہے وہ یہی ہے کہ خاموشی اس درندے کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ جناب امیر المومنین نے کلمہ نمبر 224 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک آپ خاموش رہیں گے، کوئی شخص خاموش رہے گا تو اس کی ہیبت، اس کا رعب باقی رہتا ہے۔ یہ خود خاموشی کے لیے ایک بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ امام نے بتلایا۔ خاموش رہو تاکہ آپ کا رعب باقی رہے۔ کسی نے خوب کہا، کھلی زبان تو ظرف ان کا ہو گیا ظاہر، ہزار بھید چھپا رکھے تھے خاموشی میں۔ تو اب جب انسان بولے گا تو اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں خاموشی کی طاقت، تو خاموشی کی طاقت اس وقت ہے جب فضولیات سے بچا جائے، ورنہ جہاں ضروری ہے وہاں بولنا ضروری ہے۔ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو، ذکر خدا ہو، انسانوں کے درمیان صلح و صفائی کا کام ہو، بلکہ اس حد تک بھی احادیث میں واضح ہے کہ اگر دو جھگڑے ہوئے افراد کے درمیان آپ نے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اسی زبان کو آپ استعمال کیجیے۔ اب یہاں چپ رہنا جو ہے وہ غلطی ہوگی، یا کسی پر ناحق زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور آپ کو اس گواہی کے لیے بلایا گیا اور آپ کہیں کہ نہیں میں خاموش ہوں، میں تو کچھ نہیں کہتا، اب یہاں ناانصافی ہے۔ اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاموش وہاں رہنا ہے جہاں فضولیات ہوں۔ یہ حکمت نمبر 123 میں جناب امیر علیہ السلام نے 8 جملات ارشاد فرمائے ہیں۔ طوبی لمن، خوش قسمت ہے وہ شخص۔ اب چھٹی چیز جو امام نے ارشاد فرمائی ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص کون ہے؟ امسک الفضل من لسانہ، کہ اپنے زبان کو بیکار باتوں سے روک کے رکھا۔ اور اگلا جملہ اس کا ہے وَأَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، اور مردوں کو، افراد کو، لوگوں کو آزار اور نقصان پہنچانے سے اس زبان کو روک کے رکھا۔ اب یہاں امسک الفضل من لسانہ، چپ وہاں طاقت ہے جہاں چپ فضولیات میں ہو۔ اب اگر کوئی درس دین دے رہا ہے، اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ چیزیں امسک الفاضل سے نہیں ہے، یعنی فضولیات سے نہیں ہے، یہ تقاضا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو جب ہم خاموشی کی طاقت کہتے ہیں تو وہاں جہاں ہمارے کہنے سے نہ کسی کو فائدہ ہو اور بلکہ الٹا نقصان ہو، تو یہاں خاموشی ایک طاقت ہے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے جب یہاں یہ بتلایا کہ انسان اگر خاموش رہتا ہے تو اس کا رعب اور ہیبت باقی رہتی ہے۔ چپ ویسے بھی جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا چپ عقل کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جیسے عرض کی ہے کہ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑا خوب جملہ فرماتے تھے کہ بول ایسا بول کوئی نہ کہے چپ، چال ایسی چال کہ کوئی نہ کہے رک، اور بیٹھ ایسی بیٹھ کہ کوئی نہ کہے اٹھ۔ یعنی ایسی اتنی باتیں کرنی چاہیے۔ میں کتاب میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے شکایت کی دوسرے سے کہ جناب وہ بولتے نہیں ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ چپ ہو تو وہ بولیں۔ ہم بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بولتے رہتے ہیں، کسی اور کو بولنے کی وقت ہی بولنے کا نہیں دیتے۔ تو بہرحال کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، یہ انسان کے عقل کی نشانی ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس زبان پہ کنٹرول رہے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے،
قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اصول ہے، اذا لقوا الذین جہلوا قالوا سلاما، جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو عقل مند وہی ہوتا ہے جو سلام کر کے گزر جائے، یعنی ان جھگڑوں میں اور الجھنوں میں نہ پڑے۔ تو کوشش کرنی چاہیے زبان کو ہم وہاں استعمال کریں جہاں کسی کے لیے فائدہ ہو، اور جہاں نقصان ہو وہاں خاموشی ہی طاقت ہے، زبان کو مجبور کر کے اس کو خاموش کیجیے۔ پروردگار جناب امیر المؤمنین کے فرامین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔